شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر مسواک کا کوئی تنکا یا شیشہ بغیر کسی حلق کے چلا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگی۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزے داروں کی مشاہبت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ انسولین چونکہ کھال میں لگانے کا انجیکشن ہے اور روزے کی حالت میں گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے روزے کی حالت میں انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع ہو جائے اس کو نگل لیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ روزے دار کے لیے قصداً تھوک منہ میں جمع کرنا اور پھر اس کو نگلنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ فاسد یا مکروہ نہیں ہوتا۔ دوائی کے ذرات جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے روزے میں انہیں استعمال درست نہیں، اس لیے دوائیوں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے دار کو کمزور کرنے والی چیزیں: دہی اور لسی کا استعمال، بناسپتی گھی کا استعمال، سحری کے لیے نہ اٹھنا، سحری میں حد سے زیادہ کھانا، دن میں حد سے زیادہ سونا، حمام میں جانا روزے کی حالت میں، پانی میں زیادہ دیر تک رہنا، زیادہ چائے پینا، مرچوں یا مسالے دار کھانوں کا استعمال، زیادہ میٹھے کھانوں کا استعمال، سحری میں کون سے کھانے کھانے چاہیے، روٹی کا استعمال، آلو کا استعمال۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں، کیونکہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ خلقی راستوں سے نہیں بلکہ رگوں یا مسامات کے ذریعے بدن میں جاتی ہے، جبکہ روزہ فاسد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بدن کے خلقی راستوں سے کوئی چیز معدے یا دماغ تک پہنچے، اور انجیکشن میں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے۔ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تاہم صرف اس لیے طاقت کا انجیکشن لگوانا کہ روزہ محسوس نہ ہو وہ مکروہ ہے۔ فائبر سے بھرپور پھل جیسے کیلا، سیب جو دیر تک پیٹ بھرے رکھتے ہیں اور قبض سے بچانے میں بھی مدد دیتے ہیں، تاہم ان کی زیادہ مقدار کھانے سے گریز کرنی چاہیے۔ پروٹین سے بھرپور غذائیں سحری کا حصہ بنائیں، جن میں انڈے، چکن، دہی اور دالیں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پروٹین سے روزے دار کو جسمانی طور پر متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ جسمانی توانائی کو برقرار رکھتی ہیں۔ زیادہ پانی والی غذائیں اور مشروبات وغیرہ بھی سحری کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں۔ کھیرے اور ٹماٹر وغیرہ کا استعمال دن بھر جسمانی طور پر سست نہیں ہونے دیتے۔ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال، اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کو چاہیے کہ رات کے وقت خاص طور پر سحری کے ٹائم پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ پھلوں کا استعمال، آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں، اس سے نہ صرف منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ گاجر، سیب، امرود، ناشپاتی وغیرہ کا استعمال کریں۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے، جو معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ سے نکلنے والے چھالوں، آنتوں اور جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرنے اور دودھ ہضم نہیں ہوتا یا جنہیں دودھ پسند نہیں ان کے لیے دہی بے حد مفید ہے۔ افطاری اور سحری کے وقت ستو کا جوس ایک گلاس پینے سے فوری پیاس بجھانے کے علاوہ ایک روٹی کے برابر غذائیت ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ سحری میں دہی اور تھوڑی دیر بعد چھوٹی الائچی کا قہوہ پی لیں، اس سے پورا دن افطاری تک پیاس نہیں لگے گی اور آرام سے ہر روز گزر جائے گا۔ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں قے ہو جائے تو اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قے خود بخود ہوئی اور منہ بھر کر نہیں تھی بلکہ کم تھی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ قے خود بخود ہوئی اور منہ بھر کر ہوئی، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اس سے روزہ دو فاسد نہیں ہوگا۔ قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ قصداً قے اور منہ بھر کر نہیں آئی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ قصداً قے کی اور منہ بھر کر کی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔
قے منہ بھر کر ہوئی اور ساری قے یا اس میں سے چنے کے برابر مقدار، اس سے زائد کو روزہ یاد ہوتے ہوئے خود جان بوجھ کر اپنے اختیار سے اندر دیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہائیڈریشن یا جسم میں پانی کی سطح کو برقرار رکھنا روزے کا مشکل ترین حصہ ہے، خاص طور پر موسم گرما میں، مگر سحری کے وقت خود کو پانی سے بھر لینا بھی کوئی اچھا خیال نہیں۔ اپنے معدے کو پانی کا مشکیزہ یا غبارہ بنا لینے سے اس کے دو نتائج نکلتے ہیں، ایک قے کے ذریعے باہر نکل آنا یا بار بار واش روم کے چکر۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ رات بھر میں اپنے جسم میں پانی کی سطح کو بڑھائیں، یعنی افطار میں 2 گلاس پانی کے ساتھ آغاز کریں اور سونے کے وقت تک ہر گھنٹے میں 1 گلاس پانی پئیں۔ سونے کے وقت تک آپ کو 6 گلاس پانی پی لینے چاہیے، جبکہ سحری کے وقت 2 گلاس پانی پی لیں۔ دن بھر گلاس پانی اپنے جسم کا حصہ بنائیں، جو عام طور پر کافی ثابت ہوتی ہیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر تک گھومنے سے گریز کریں تاکہ پسینے کی شکل میں جسم میں نمی کی کمی نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ چائے اور کافی جسم کو ڈی ہائیڈریشن کا شکار کرتی ہیں اور یہ آپ کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو روزہ کھولنے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کی خواہش ہوتی ہے، مگر چینی کا زیادہ استعمال میٹابولزم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ در حقیقت چینی کے نتیجے میں آپ کے جسم کو ایسی کیلوریز ملتی ہیں جس کے غذائی فوائد نہیں ہوتے۔ چینی کو مکمل طور پر چھوڑ دینا تو یقیناً ممکن نہیں، مگر اس کو محدود رکھنا ضرور رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے خاص طور پر کوک یا پیپسی کی بوتلوں سے دوری اختیار کریں اور مٹھائی یا چاکلیٹ کی بجائے پھلوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ روح افزا کا استعمال کرتے ہیں تو بتدریج اس کی مقدار میں کمی لائیں۔ مٹھاس کے لیے اپنی فروٹ چاٹ میں انگوروں کا استعمال کریں اور چینی کے جار سے دور رہیں۔ اگر آپ پراٹھوں اور پکوڑوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو انہیں ہفتے میں 1 دن کے لیے مخصوص کریں اور روزانہ کھانے سے گریز کریں۔ افطار میں پکوڑوں کی بجائے صحت مند چنا چاٹ کو ترجیح دیں، جس میں مختلف سبزیاں اور مثالوں یا دہی یا بڑے موجود ہوتے ہیں جو کہ کم تیل والے ہوتے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میری ایک نوجوان سے شادی ہوئی جو بہت ہی غریب تھا۔ شادی کے بعد میرا شوہر بہت محنت کرنے لگا، لیکن گھر کا گزارا نہیں چلتا۔ پھر شوہر کو شہر میں ایک کام مل گیا، وہاں تو دن بدل گئے۔ 4 مہینے بعد آتا، اب تو گاڑی بھی لے لی۔ میں شوہر سے اس کام کا پوچھتی تو یہ کون سا کام ہے، تو کہتے کہ تم آم کھاؤ، گٹھلیاں مت گنو۔ مجھے شوہر پر شک ہوا اور شہر میں جا کر میں اس کے آفس چلی گئی۔ جو منظر میرے سامنے تھا وہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئے، کیونکہ میرا شوہر تو، میں شہر میں رہنے والی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن میری شادی گاؤں میں ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے مجھے BA تک تعلیم دلوائی، تو مجھے لگا کہ میری شادی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ میرا شوہر بھی اتنا پڑھا لکھا ہو جتنی کہ میں ہوں۔ لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب میرے والد صاحب نے میرا رشتہ ایک میٹرک پاس لڑکے سے کر دیا جو کہ گاؤں میں رہتا۔ میں کبھی گاؤں نہیں گئی، ہم لوگ شہر میں رہتے۔ میرے بچپن میں ہی میرے والد صاحب شہر میں آئے تھے، ان کی یہاں نوکری لگ گئی۔ ہم بہت زیادہ امیر نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے کبھی گاؤں کا ماحول نہیں دیکھا۔ یہاں بھی ہم ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتے، لیکن گیس اور بجلی کی تمام تر سہولیات تھی۔ میرے والد صاحب میری شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتے تھے، لیکن خاندان کے کچھ لوگوں نے انہیں خاندان سے باہر شادی کرنے والے لوگوں کے مختلف قصے سنا کر اس قدر خوف زدہ کیا کہ اب وہ خاندان سے باہر شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے میری شادی اپنے کزن کے بیٹے سے طے کی۔ اس کا نام قاسم تھا۔ ایک تو وہ گاؤں میں رہتا، دوسرا وہ میٹرک پاس تھا۔ ان دونوں باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ میں جب بھی قاسم کا تصور کرتی، میرے ذہن میں ایک جاہل گوار انسان کا خاکہ بن جاتا۔ میں بہت گھبرا جاتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، میری شادی قاسم سے ہوئی اور میں شہر سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ گاؤں کے لوگ پردے کے بہت پابند ہوتے، اس لیے نکاح سے پہلے میں نے اپنے دولہے کو نہیں دیکھا۔ خواتین اور مرد حضرات کا فنکشن بھی گاؤں میں علیحدہ ہوا کرتا تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ قاسم نہ جانے کس قسم کا انسان ہوگا۔ مجھے بہت اچھا فرنیچر، بہت کچھ جہیز میں دیا گیا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ان سب چیزوں کا کیا فائدہ، مجھے تو گاؤں میں رہنا ہے۔ میں انہی باتوں کو سوچنے میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور قاسم اندر آئے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ وہ مجھ سے بات کیے بغیر ہی واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے۔ میں نے بس ایک نظر انہیں دیکھا تو مجھے تسلی ہوئی کہ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو شکر ہے،
اور کچھ نہیں تو شکل اچھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، لیکن قاسم واش روم سے باہر نکلا اور آ کر سو گیا۔ یہ بات تو بہت ہی عجیب تھی، کیونکہ میں اس کی نئی نویلی دلہن تھی اور کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے، میری طرف دیکھے بھی نہ؟ اس بات کا تو یہی مطلب تھا کہ وہ ناراض ہے، اسے کسی بات کا غصہ ہے۔ میں پریشان ہوئی کہ آخر کیا بات ہے۔ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا اور پہلی نظر میں مجھ کو اچھا بھی لگا تھا۔ کچھ دن جو ہی گزرے اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میری ساس اور نندے اچھی تھی، وہ دونوں میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ لڑکی شہر سے آئی ہے، اس کو گاؤں کے ماحول کی عادت نہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ساس اور میری نند میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، اور میں اس بات پر حیران تھی کہ گاؤں کے لوگ جاہل گوار ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ ان پڑھ ضرور تھے لیکن جاہل گوار نہ تھے، انہیں بہت اچھے سے زندگی کے طور طریقے آتے تھے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ بات مجھے سمجھ میں آئی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے بس اتنا ہی کہا، کیا ہم جاہل گوار لوگوں کو کون سا حق پہنچتا ہے جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے ناراض ہوں؟ اپنے شوہر کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ جاہل گوار کا لفظ میں نے ان کے لیے استعمال کیا تھا، تو ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ شادی سے پہلے کہ میں نے اسے اس طرح بولا اور یہی وجہ تھی ان کی ناراضگی کی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سارا مسئلہ تو میرے شوہر کا تھا، جو 4 دن سے مجھ سے ناراض تھا۔ اس بات کو گھر والوں نے بھی محسوس کیا، تو ایک دن میری نند نے مجھ سے کہا، کیا آپ دونوں کے بیچ ناراضگی چل رہی ہے؟ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا بھائی تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میری نند کوثر نے مجھے کہا کہ آپ نے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ میں ایک جاہل گوار انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ بات کسی طرح سے کسی رشتہ دار نے ان تک پہنچا دی، جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ شادی کے شروع میں ہی میری شادی خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے، اس قسم کی چغلیاں لگا کر اس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور میرا تو شروع سے ہی گھر خراب ہو گیا تھا۔ میری نند نے مجھ سے کہا کہ آپ بھائی سے ان اپنے الفاظوں کی معافی مانگ لیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اپنا گھر بچانا ہے تو معافی مانگنی ہوگی، آخر وہ میرا شوہر ہے، مجھ سے ناراض ہے اور اسے منانا میرا فرض ہے، ورنہ پھر بہت زیادہ لڑائی بڑھ جائے گی اور بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور قاسم سے معافی مانگنے چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں فوراً جا کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ میری اس حرکت پر حیران ہوا تو میں نے انہیں کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے انجانے میں آپ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بولے تھے۔ اصل میں نے کبھی گاؤں اور گاؤں کے لوگوں کو نہیں دیکھا، اس کی وجہ سے میں نے ایسا کہا۔ میرے ذہن میں کچھ اور ہی تصور بنا بیٹھا تھا، لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہاں سب نے میرا بہت خیال رکھا اور میں مطمئن ہوں، لیکن آپ کی ناراضگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ قاسم نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ اب میرے دل میں ہے۔ جس طرح سے تم نے آج عاجزی دکھا کر مجھ سے معافی مانگی ہے، میں خوش ہو گیا ہوں۔ تم یقیناً بہت اچھی لڑکی ہو اور آگے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کی عاجزی مرد کو کس قدر پسند ہوتی ہے، اور خود سر اور ضدی عورتیں شوہر کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ غلطی میری تھی، اس لیے معافی بھی میں نے ہی مانگی۔ اس کے بعد ہمارا خوشحال وقت شروع ہو گیا۔ میری صرف معافی مانگنے کی وجہ سے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے اتنی محبت پیدا ہوئی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ قاسم نے مجھے اس قدر محبت دی کہ مجھے اب گاؤں سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں چاہتی تھی کہ ہمارا شہر میں بھی گھر ہو، ہم اچھی زندگی بسر کریں، لیکن محبت کی طاقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور کیسے ایک مرد اتنی حسین بیوی سے زیادہ دیر دور رہ سکتا ہے بھلا؟ میں نے بھی قاسم کے سامنے اپنے حسن کا ایسا جادو دکھایا کہ وہ مجھ پر فدا ہو گیا۔ کچھ دنوں میں نے دیکھا کہ قاسم پریشان ہے۔ میں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ایک خوشحال زندگی دینا چاہتا ہے، مجھے گاؤں سے نکالنا چاہتا ہے، شہر میں ایک بہت بڑے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم جتنی خوبصورت ہو، تم اتنے ہی خوبصورت گھر میں رہنے کی حقدار ہو۔ میں تمہیں بہت اچھے گھر میں رکھوں گا، اس وجہ سے مجھے شہر جانا پڑے گا۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے، لیکن میں کوئی کاروبار تو کر سکتا ہوں۔ اپنی زمین بیچ کر میں شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خوش ہوئی۔
اس کے شہر جانے کا سن کر میرا دل بہت اداس ہو گیا، کیونکہ مجھے بھی اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، لیکن اس کا شہر جانا، کاروبار کرنا ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ شہر جا کر روزانہ مجھ سے فون پر بات کیا کرتا۔ جب تک ہم دونوں میاں بیوی آپس میں فون پر بات نہیں کرتے تب تک ہم دونوں کو سکون نہیں آتا۔ پھر مہینے بعد میرا شوہر آیا تو کافی سارے پیسے لے کر آیا۔ سارے پیسے اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور میں نے کہا، یہ کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ عیش کرو۔ اتنے سارے پیسے دے کر میں خوش ہو گئے۔ میں نے اسے کہا، یہ بتائیے کیسے آئے پیسے؟ اس نے کہا کہ زمین بیچ کر میں نے کاروبار شروع کیا، میرا کاروبار چل پڑا ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا کاروبار شروع کیا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں جب بھی اسے کاروبار کا پوچھتی تو وہ مجھے نہیں بتاتا تھا۔ ہمارے دن بدلنے لگے، بہت خوشحالی آنے لگی، لیکن ابھی تک میرے شوہر نے مجھے شہر میں شفٹ نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کرائے کے مکان میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں بہت سارے پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ اپنا گھر لے سکوں اور اپنے گھر میں تمہارا پہلا قدم ہو۔ قاسم نے مجھ سے کہا، اگر ہم نے کرائے کا گھر لیا تو پھر خرچے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ گاؤں میں خرچے کم ہوتے ہیں اور شہر میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قاسم نے مجھ سے کہا کہ تم کچھ سال گاؤں میں صبر کر لو، میں ان سالوں میں یہ سارے پیسے جمع کرنے کے بعد اپنا گھر لوں گا اور پھر ہم سیدھا اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ مجھے قاسم کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اگر ہم کرائے کے گھر میں چلے گئے تو سارے کاروبار کی جمع پونجی وہیں پر لگ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ عرصہ صبر کر لیا جائے اور اپنا گھر لیا جائے۔ پھر کچھ مہینے کے بعد ہی قاسم جب گھر آیا تو میں نے دیکھا اسکوٹر کی بجائے گاڑی میں آیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ گاڑی کس کی ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ ہماری اپنی گاڑی ہے۔ اپنی گاڑی کا سن کر تو میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے گاڑی بھی لی ہے۔ اس نے کہا کہ اس بار کاروبار میں بہت منافع ہوا اور گاڑی بہت ضروری تھی، اس وجہ سے میں نے لے لی اور اب گھر کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اچانک سے مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ ایسا کون سا کاروبار تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا؟ کسی بھی قسم کے کاروبار میں کم سے کم انسان کو 1 سال سے زیادہ عرصہ تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن یہ کون سا ایسا کاروبار تھا جو میرا شوہر کر رہا تھا کہ اس نے 6 مہینے میں گاڑی بھی لی، اور ایک کوئی عام گاڑی نہ تھی، اچھی خاصی بڑی گاڑی تھی جس کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اتنا پیسہ میرے شوہر کے پاس اتنی جلدی کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے ایک بار پھر اسے پوچھا کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ تم آم کھاؤ، گٹھلیاں نہ گنو۔ اس کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ یقیناً کچھ کام غلط ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس اتنا جلدی پیسہ آ گیا، کیونکہ حلال کا پیسہ آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، لیکن حرام کا پیسہ انسان کے پاس بہت جلدی آ جاتا ہے، کیونکہ انسان شارٹ کٹ اپناتا ہے، خدا کو ناراض کرتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر یقیناً بہت ہی غلط کام کر رہا ہے، اسی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر چھپ کر شہر جاؤں گی، اس کے آفس میں جاؤں گی تاکہ مجھے پتا چلے آخر ایسا کون سا کاروبار ہو رہا ہے۔ ایک تو مجھے خدا کا خوف تھا کہ کہیں کوئی بہت بڑا گناہ نہ کر رہا ہو اور یہ سارا پیسہ حرام کا نہ ہو، اور دوسرا مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں پولیس اسے پکڑ کر نہ لے جائے، اس کی ساری زندگی باقی کی جیل میں نہ گزر جائے۔ ان دونوں پریشانیوں نے مجھے پریشان کیا۔ وہ میرا شوہر تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے بھی اس سے بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ برا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوچا اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو مجھے ابھی سے اس کو یہاں روکنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ قاسم شہر چلا گیا تو میں نے بھی اس کے پیچھے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے آفس میں پہنچ جاؤں گی۔ میں اپنے میکے کا بہانہ کر کے قاسم کے ساتھ ہی شہر چلی گئی۔ قاسم مجھے میری امی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ شہر میں اس کی رہائش گاہ تھی مجھے نہیں معلوم۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے اپنے آفس میں ہی ایک کمرہ بنوا کر رکھا ہے جہاں پر ہر سہولت موجود ہے اور وہیں پر رہتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا آفس کہاں ہے۔ کافی دن تو مجھے اس کے آفس کا پتہ کرنے میں لگے۔ میں نے ایک انجان نمبر لے کر اسے کال کی، اسے کہا کہ میں آپ کے آفس میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے آواز بدل کر اس سے بات کی، وہ پہچان نہیں سکا۔ اس نے مجھے فون پر کہا، آپ میرے آفس آ جائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کا آفس کا پتہ نہیں، آپ بتائیں۔ اس نے مجھے اپنے آفس کا پتہ دیا اور اگلے روز میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر چلی گئی۔ میں نے برقع پہن رکھا تھا اور نقاب سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں اس کے آفس میں گئی تو دیکھا بہت ہی شاندار آفس تھا، وہاں پر کافی لوگ تھے جو کام کر رہے تھے۔
مجھے کام کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو ریسیپشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے اسے کہا میں یہاں پر کام کرنے آئی ہوں۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کس قسم کا کام ہوتا ہے؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ جی ہاں میں جانتی ہوں یہاں پر کس قسم کا کام ہوتا ہے، اور میں بھی وہی کام کرنے کے لیے جہاں پر آئی ہوں، اور میں نے آنے سے پہلے ہی آپ کے باس سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ میری بات سن کر اس شخص کی بانچھیں کھل گئی اور اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے نظروں سے دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہمارے باس کی تو آج طبیعت ٹھیک نہیں، میں آپ کو کام سمجھا دیتا ہوں۔ مجھے کمرے میں لے گیا جہاں پر پہلے سے کیمرہ فٹ تھا، ایسا کیمرہ تھا جو کہ عام طور پر فوٹو شوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شخص نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی اور کیمرے کو ٹھیک کیا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ کیمرہ سیٹ کرنے کے بعد جو بات اس نے مجھے بولی اسے سن کر تو میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کسی نے پگھلتا ہوا سیسا میرے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے دوبارہ سے اس سے پوچھا آپ نے کیا بولا؟ اس نے کہا کہ آپ کو ہمارے کام کی نوعیت کا پتہ ہے تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے میرے عبایا کے بٹن اپنے ہاتھوں سے کھولنے شروع کیے تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، تم جس کام کے لیے آئی ہو جلدی جلدی کام کرو، جلدی سے اپنا سارا لباس اتار دو تاکہ میں جلدی سے کام کروں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اور بھی بہت لڑکیاں ہیں جن کا میں نے ابھی کام کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہوا، میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بامشکل میں نے اسے پوچھا آخر یہاں پر کیا کام ہوتا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے کہا تو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کام ہوتا ہے۔ وہ مجھے اسی کمرے میں بنے ہوئے ایک دروازے کی طرف لے گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر تو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی۔ اس کمرے میں بھی اسی طرح سے فوٹو شوٹ والا کیمرہ رکھا ہوا تھا اور ایک شخص اس لڑکی کی تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی نیم برہنہ حالت میں تھی۔ کپڑے کے نام پر اس نے بس ایک جیلی دار چھوٹا سا سکارف اوڑھ رکھا تھا اور اس کا مکمل جسم عیاں تھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کر کے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور باقی سارا جسم نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو مجھے لگا کہ میں اگلا سانس ہی نہیں لے پاؤں گی، یعنی کہ میرا شوہر یہ کام کرتا ہے۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس شخص نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، تم یہاں کام کے لیے آئی ہو اور اب تمہیں ہر حال میں یہ کام کرنا ہوگا۔ میں نے بہت مزاحمت کی لیکن اس نے مجھے اس کمرے میں قید کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں دروازہ پیٹتی رہی۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہاری آنکھیں ہی مجھے بتا رہی ہیں کہ تمہارا جسم کس قدر دل فریب منظر پیش کرے گا، میں اپنے باس کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر تو مجھے چکر آنے لگے۔ وہ قاسم کو بلانے گیا تھا۔ وہ شخص قاسم کو بلا کر لایا۔ قاسم بہت ہی پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ابھی تک نقاب کیا ہوا تھا لیکن داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ہاں وہ میرا شوہر تھا، اس نے مجھے صرف میری آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ یہی وہ آنکھیں تھی جن کی وہ دن رات تعریف کرتا، میری آنکھوں پر وہ فدا تھا۔ وہ کہتا کہ تمہاری آنکھیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آنکھیں ہیں، میں نے کبھی کسی کی اتنی حسین آنکھیں نہیں دیکھی۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا میری آنکھوں کو؟ نقاب ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، میری ایک نظر ہی کافی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنا نقاب اتار دیا۔ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں دیکھنے آئی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کا اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اتنا پیسہ کما لیا، گاڑی لے لی، بنگلہ لینے والا ہے۔ ایسا کون سا کاروبار ہے جس پر اتنا زیادہ پیسہ اتنے قلیل عرصے میں اسے مل گیا؟ اور آج یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر کس قسم کا کام کر رہا ہے۔ 6 مہینے میں بھی بھلا کسی کا کاروبار اتنی ترقی کر سکتا ہے؟ میں کتنی بے وقوف تھی۔ مجھے تو اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا جس دن پہلی بار بہت سارے پیسے تم نے میرے ہاتھ میں رکھے تھے۔ مجھے اسی دن سوچنا چاہیے تھا کہ آخر اتنے پیسے اتنی جلدی تمہارے پاس کیسے آئے۔ میری باتیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ قاسم بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے اچانک سے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں ایسی جگہ پر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کیوں؟ جب دوسری لڑکیاں ایسی جگہ پر آ سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتی؟ آج تم نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ جگہ بنا کر پیسے کمائے ہیں، کل کو ہماری اپنی بیٹی ہوئی اور دنیا کو لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟
تم جیسے انسانوں کی بیٹیاں ہی اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہیں، کیونکہ تم لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر یہی لوگ کل کو تمہاری بیٹی کو استعمال کریں گے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں وہاں پر نہ رکی اور میں وہاں سے چلی آئی۔ میں روتے ہوئے گھر پہنچی اور اپنے والدین کو ساری حقیقت بتائی، اور میں نے کہا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ کچھ عرصے کے بعد عدالت کے ذریعے قاسم سے میں نے طلاق لی۔ مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی اس سے جدا ہوتے ہوئے، لیکن وہ اسی قابل تھا۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس قسم کے لوگوں کو معافی دے کر ہم سر چڑھا لیتے ہیں اور وہ پھر سے اس قسم کے کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ لوگوں کی سزا جیل ہے، اس لیے میں نے پولیس کو خبر کی اور اسے جیل بھجوا دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ طلاق نہ لوں، اسے معاف کر دوں۔ مجھے ان ساری لڑکیوں کا خیال آیا جن کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کی عزت قاسم نے خراب کی، تو میرا دل بہت برا ہو گیا۔ میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ آج وہ جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ مجھے اس کے گھر والوں کا افسوس ہوتا ہے، لیکن جو گناہ اس نے کیا اس کی سزا تو اسے ملنی چاہیے۔ اگر اس کا گناہ کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات سے ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتی، لیکن یہاں تو دوسری لڑکیوں کی عزت سے جڑی ہوئی بات تھی جس کی میرے پاس کوئی معافی بھی نہ تھی۔